آج ہم مالیاتی فراڈ کی ایک ایسی قسم پر بات کرنے والے ہیں جو اکثر نظروں سے اوجھل رہتی ہے، لیکن اس میں کسی بھی کمپنی کی بنیادیں ہلانے کی طاقت ہوتی ہے۔ یہ وہ دھوکہ ہے جو شور نہیں مچاتا، بلکہ خاموشی سے اپنا کام کر جاتا ہے۔ ذرا اس سوال پر غور کیجیے۔ ہم اکثر بڑے فراڈز کا مطلب سمجھتے ہیں جعلی نمبرز، من گھڑت سیلز، لیکن کیا ہو اگر سب سے بڑا جھوٹ وہ ہو جو کبھی بتایا ہی نہ گیا ہو؟ اصل خطرہ تو اس معلومات میں چھپا ہوتا ہے جسے جان بوجھ کر چھپایا جاتا ہے۔ یہ خاموش فراڈ ہے، جہاں طاقت اس بات میں نہیں کہ کیا کہا گیا، بلکہ اس میں ہے کہ کیا نہیں بتایا گیا۔ تو آج کے اس تجزیے میں ہم کہاں سے شروع کریں گے؟ پہلے ہم دھوکہ دہی کے پورے منظرنامے کا دیکھیں گے، پھر غلط انکشافات کی تعریف اور اس کے طریقوں کو سمجھیں گے۔ اس کے بعد ہم خطرے کی علامتوں کو پہچاننا سیکھیں گے، اور آخر میں یہ دیکھیں گے کہ شفافیت اتنی اہم کیوں ہے۔ اپنے موضوع کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ پیشہ ورانہ فراڈ کی بڑی دنیا میں کہاں فٹ ہوتا ہے۔ اس سے ہمیں صحیح تناظر ملے گا۔ تو یہ ہے مشہور زمانہ فراڈ ٹری۔ اسے دنیا کی سب سے بڑی فراڈ مخالف تنظیم ACFE نے بنایا ہے۔ اسے ایک نقشے کی طرح سمجھیں جو ہر طرح کی پیشہ ورانہ دھوکہ دہی کو 3 بڑی شاخوں میں تقسیم کرتا ہے: اثاثوں کا غلط استعمال، کرپشن اور جعلی مالیاتی گوشوارے۔ ہمارا آج کا موضوع یعنی غلط انکشافات اسی تیسری اور سب سے خطرناک شاخ کا ایک حصہ ہے۔ یہ ٹیبل ایک بہت ہی حیران کن حقیقت سامنے لاتا ہے۔ دیکھیں، سب سے عام فراڈ جیسے ملازمین کی چھوٹی موٹی چوریاں سب سے زیادہ ہوتے ہیں، لیکن ان سے مالی نقصان سب سے کم ہوتا ہے۔ دوسری طرف جعلی مالیاتی گوشوارے جو سب سے کم ہوتے ہیں اور اکثر ٹاپ مینجمنٹ کرتی ہے، مالی طور پر سب سے زیادہ تباہ کن ثابت ہوتے ہیں۔ ان کا اوسط نقصان لاکھوں ڈالرز میں جا سکتا ہے، اسی لیے یہ نایاب ہونے کے باوجود سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ اچھا، تو اب ہم نے بڑی تصویر دیکھ لی ہے۔ آئیے اب اپنی توجہ اس مخصوص اسکیم پر مرکوز کرتے ہیں جسے غلط انکشافات کہا جاتا ہے۔ یہ تو ہو گئی اس فراڈ کی کتابی تعریف، لیکن اس میں 2 الفاظ سب سے اہم ہیں: جان بوجھ کر اور دھوکہ دینے کے لیے۔ مطلب یہ کوئی انجانے میں ہوئی غلطی نہیں، بلکہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے جس کا مقصد سرمایہ کاروں کو اندھیرے میں رکھنا ہے۔ اور یہی اس فراڈ کی سب سے خاص بات ہے۔ کچھ فراڈ ہوتے ہیں جن میں کچھ غلط کیا جاتا ہے، جیسے جعلی سیلز دکھا دیں، لیکن غلط انکشافات کا فراڈ کچھ نہ بتانے سے ہوتا ہے۔ یہاں اصل طاقت اس معلومات میں ہے جسے جان بوجھ کر روکا جاتا ہے، اور یہ خاموشی کسی بھی کھلے جھوٹ سے زیادہ گمراہ کن ہو سکتی ہے۔ یہ ہمارے آج کے موضوع کا مرکز ہے۔ غلط انکشاف کا مطلب بھول جانا نہیں، بلکہ جان بوجھ کر پردہ ڈالنا ہے۔ یہ پردہ کسی بڑے قانونی کیس پر، کسی قرض کی خلاف ورزی پر، یا کسی بھی ایسی حقیقت پر ڈالا جا سکتا ہے جو کمپنی کی اصلی تصویر دکھا دے۔ مقصد صرف ایک ہوتا ہے: کمپنی کو حقیقت سے کہیں زیادہ صحت مند اور کامیاب دکھانا۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ دھوکہ دہی عملی طور پر کی کیسے جاتی ہے؟ وہ کون سے طریقے ہیں جنہیں فراڈ کرنے والے اہم معلومات کو چھپانے کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ عام طور پر 4 بڑے طریقے استعمال ہوتے ہیں۔ فراڈ کرنے والے قرضوں یا قانونی ذمہ داریوں کو کتابوں سے ہی غائب کر سکتے ہیں۔ وہ مالی سال ختم ہونے کے بعد ہونے والے کسی بڑے منفی واقعے جیسے کسی بڑے گاہک کا دیوالیہ ہو جانا، اس کو بھی چھپا سکتے ہیں۔ وہ کمپنی کے اندرونی لوگوں کے ساتھ ہونے والے سودوں کو بھی خفیہ رکھتے ہیں، اور بعض اوقات اپنے اکاؤنٹنگ کے اصولوں کو بغیر بتائے بدل دیتے ہیں تاکہ نتائج بہتر نظر آئیں۔ یہ فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، متعلقہ فریق کے ساتھ لین دین اپنے آپ میں کوئی بری چیز نہیں ہے۔ مسئلہ تب بنتا ہے جب اسے چھپایا جائے۔ ایک عام سودے میں دونوں پارٹیاں اپنے اپنے فائدے کے لیے بہترین قیمت پر بات کرتی ہیں، لیکن جب پارٹیاں اندر سے ملی ہوں تو ہو سکتا ہے کہ سودا کمپنی کے فائدے کے بجائے کسی اور کے فائدے کے لیے کیا جا رہا ہو۔ اسی لیے اس تعلق کو ظاہر کرنا قانوناً لازمی ہے۔ چلیں اسے مزید آسان کرتے ہیں۔ واجبات چھپانے کی ایک مثال یہ ہو سکتی ہے کہ ایک کمپنی پر کروڑوں کا مقدمہ چل رہا ہو، لیکن وہ اسے اپنی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں ظاہر ہی نہ کرے۔ اور بعد میں ہونے والے واقعات کی مثال یہ ہے کہ 31 دسمبر کو سال تو ختم ہو گیا، لیکن 15 جنوری کو ان کی سب سے بڑی فیکٹری میں آگ لگ گئی، اور وہ اس معلومات کو اپنی سالانہ رپورٹ سے باہر ہی رکھیں۔ ٹھیک ہے، ہم نے یہ تو سمجھ لیا کہ یہ فراڈ ہوتا کیسے ہے۔ اب سب سے بڑا سوال، اسے پکڑا کیسے جائے؟ وہ کون سی علامات ہیں جن پر نظر رکھنی چاہیے؟ یہ کام واقعی مشکل ہے، کیونکہ آپ وہ چیز ڈھونڈ رہے ہیں جو لکھی ہی نہیں گئی ہے، لیکن پھر بھی کچھ ایسے اشارے، کچھ ایسی علامات ہوتی ہیں جو اس چھپی ہوئی حقیقت کی طرف اشارہ کر سکتی ہیں۔ یہ ہیں وہ کچھ خطرے کی گھنٹیاں جن پر دھیان دینا چاہیے۔ مثلاً اگر ایک ہی شخص پوری کمپنی چلا رہا ہو اور اسے کوئی پوچھنے والا نہ ہو تو یہ ایک بڑا ریڈ فلیگ ہے۔ اسی طرح سال کے بالکل آخر میں ہونے والے پیچیدہ سودے بھی شک پیدا کرتے ہیں۔
लेकिन शायद सबसे बड़ा इशारा ये है कि जब तफसीलात वाले नोट्स खुद इतने उलझे हुए हों कि उन्हें समझना नामुमकिन हो जाए। ये अक्सर जानबूझकर किया जाता है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। जब इंकशाफात कमज़ोर या नामुकम्मल हों तो इसे सिर्फ एक गलती के तौर पर नहीं देखना चाहिए। ये एक सोची समझी हिकमत अमली हो सकती है जिसका मकसद किसी बड़ी चीज़ को छुपाना है। ये एक बहुत ही अमली टिप है। हमेशा मालियाती रिपोर्ट्स के आखिर में जो छोटे प्रिंट वाले फुटनोट्स होते हैं ना, उन पर खास ध्यान दें। अगर उनकी जुबान इतनी पेचीदा और कानूनी है कि सर चकरा जाए तो यही खतरे की घंटी है। अच्छी रिपोर्टिंग का मकसद चीज़ों को वाज़ा करना होता है, उलझाना नहीं। अगर जुबान उलझा रही है तो समझ जाएं कि कुछ छुपाया जा रहा है। आखिर में आइए इस बात पर गौर करते हैं कि ये सब इतना अहम क्यों है। इंकशाफात में ईमानदारी और मुकम्मल शफाफियत सिर्फ अकाउंटिंग के उसूलों का मामला नहीं, बल्कि इससे कहीं बढ़कर है। ये नुक्ता सबसे अहम है। पूरी की पूरी मालियाती मार्केट एक चीज़ पर खड़ी है और वो है एतिमाद। जब सरमायाकारों को रिपोर्ट्स पर भरोसा होता है तो वो सरमायाकारी करते हैं। जब इंकशाफात अधूरे या गुमराहकुन हों तो ये भरोसा टूट जाता है। इससे सिर्फ एक कंपनी को नुकसान नहीं होता, बल्कि पूरे सिस्टम पर से एतबार उठ जाता है। शफाफियत ही वो चीज़ है जो सबके लिए खेल का मैदान बराबर रखती है। तो आखिर में ये सवाल रह जाता है, मालियात की इस पेचीदा दुनिया में क्या असल कहानी उन नंबरों में है जो हमें दिखाए जाते हैं, या उन सच्चाइयों में जो हमसे छुपाई जाती हैं? शायद हमें जो नज़र नहीं आ रहा वही सबसे ज़्यादा अहम है।